کبھی سوچا ہے کہ ایک بے سہارا کمزور ہاتھ آپ کی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں؟ یہ کہانی صرف ایک بڑھیا کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑے ان معجزات کی ہے جو خلوص، خدمت اور دعاؤں کی طاقت سے ممکن ہوئے۔ یہ ایک ایسے گھر کی بات ہے جہاں محبت اور انسانیت نے قسمت کے دروازے کھول دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ یہ کہانی آپ کو ہلائے گی، جذبات جگائے گی اور سوچنے پر مجبور کرے گی کہ اب واقعی نیکی کی طاقت اتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ آئیں ایک ایسی داستان کا آغاز کریں جو دلوں کو جھنجھوڑ دے اور زندگی کو نیا رخ دینے کی ترغیب دے۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ آنکھیں کیوں لال کر رکھی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بولی کہ آج اس کمینے نے بیوی کے کہنے پہ اس بڑھیا کو پھر سے مارا ہے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں کیا؟ وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں۔ اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوگی، بہو کے معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ میں نے اس کا غم کم کرنے کے لیے کہا، زبان چلاتی ہوگی، معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ آپ کو کچھ پتا بھی ہے؟ اس بیچاری کو فالج ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے، اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کرتی ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا، پہلے تم نے کبھی بتایا ہی نہیں اس کو فالج ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، 1000 دفعہ تو بتایا ہے، مگر آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد رہے نا؟ بیوی بولی، اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں، کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میری بیوی نے کہا، کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پر آئی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے؟ اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، صرف ہفتے بھر کے لیے؟ شاید وہ پہلے ہی سب پلان بنا چکی تھی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں ہم کو؟ اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا کہیں دفعہ ہو تو نہیں سکتی، کتے کی سی جان ہے، مرتی بھی نہیں۔ اچھا یہ کہتی ہے؟ میں نے بیوی کا دل رکھنے کے لیے اتنا زور سے کہا، بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ اور یہی اس کا خطرناک حملہ ہوتا ہے، اپنی بات منوانے کا۔ اچھا جی، اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لو گی۔ میں نے کہا، اپنے بچے تو ہے نہیں، میں بھی گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کرتی ہی کیا ہوں؟ چلو وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی بہلا رہے گا۔ اس نے اداسی سے کہا، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد سے محروم تھے۔ میں نے سوچا چلو بات کر کے دیکھنے میں حرج نہیں ہے، کون سا وہ اپنی ماں ہمیں دینے پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر راضی ہو گیا، میں نے سوچا پھر بھی 1 ہفتے کی ہی تو بات ہے، اگر بعد میں اپنے ہی گلے پڑ گئی تو۔ اچانک مجھے خیال آیا، اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو؟ میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس نے خوشی سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سچ کہتے ہیں عورت بے وقوف ہوتی ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ وچار کے بعد میں ان کے گھر گیا۔ کچھ بات کرنے کے بہانے ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا۔ اس نے جھوٹے منہ چائے کا بھی نہیں پوچھا تو میں نے اپنے پلان کے مطابق اس سے کہا، میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا جانتی ہے اور وہ آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا تو میں نے بات جاری رکھی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتہ بھر ہمارے ہی گھر پر رہنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہوئے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دے دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا، سلیم صاحب، میں تو چاہتا ہوں کہ میری والدہ بالکل ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینہ لگ جائے۔ اور یوں اس طرح اماں مستقل ہماری ہی ہو کے رہ گئی۔ اگلے دن وہ بڑھیا ہمارے گھر منتقل ہو گئی۔ بس وہ بڑھیا کیا تھی، سفید روئی کا گلا سی تھی، نور کا ایک ڈھیر سا تھا، لاغیر سی، کمزور سی، جسے زمانے بھر کے غم اس کے نورانی جھریوں بھرے چہرے پہ تحریر تھے۔ آنکھوں کے بجھتے چراغ، کپ کپاتے ہونٹ، مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔ میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا میں جھٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادر، کپڑے، اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پہ رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا، مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی تھی،
फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना उसने की ना हमने की। दूसरे महीने में वो एक ही दफ़ा आई। घर की मसरूफियात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालिबन 7वां महीना था कि उस आदमी को उसकी बीवी ने कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई और यूँ अम्मा सिर्फ हमारी ही होके रह गई। इधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पर रौनक मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसे लगता था जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे साल हम तीनों, मैं, बीवी और अम्मा ने हज की सियादत हासिल की। गुलिस्तान जौहर में 500 गज़ का बंगला खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रही। हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से भूले ना समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो सा गया हो। बस उनसे एक खुलूस का रिश्ता था। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरान व परेशान खड़े हैं। उनमें मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुनीरा इधर आ मेरे साथ, तुझे पुल सरात पार करा दूँ। मैं उनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग ख़त्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुल सरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी ज़ोर से हंसने लगी। फिर मेरी आंख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। कसम से मैं इतनी परेशान थी कि चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल जाएगा जो पुल सरात पार करा दे। आमीन, बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा। और फिर उसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ। बस फ़र्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तुम्हें मुनीरा के पास ले चलूँ, वो पुल सरात के पार तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये कहानी हमें इंसानियत, खिदमत और खुलूस की अहमियत समझाती है। ये बताती है कि किसी की खिदमत और दुआएं इंसान की ज़िंदगी को किस तरह बदल सकती हैं। ये फ़कत एक बुढ़िया की कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करने वाले कभी खसारे में नहीं रहते। इस दुनिया में किए गए अमाल आखिरत में हमारे साथ होंगे। ये ज़िंदगी एक मौका है जहाँ हम नेकियां कमा सकते हैं और उन लोगों की दुआएं ले सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं। आखिर में हम सबको इस बात को याद रखना चाहिए कि हर छोटा अमल, चाहे कितना ही छोटा और मामूली क्यों ना लगे, हमारी आखिरत के रास्ते को रोशन कर सकता है। अल्लाह हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जो दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाबी का बायस बने। आमीन सुम आमीन। ये कहानी ख़त्म हुई, मगर इसका सबक हमेशा ज़िंदा रहेगा।